آپ کو بتائیں کہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے گڈز فارورڈنگ ایجنسی لائسنس کے لیے 30 گاڑیوں کی شرط رکاوٹ قرار دی تھی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق سخت شرائط کے باعث زیادہ تر گڈز فارورڈنگ ایجنسیاں منظور نہ ہو سکیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے لائسنس شرائط نرم کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ ٹرانسپورٹ نے گڈز فارورڈنگ ایجنسی لائسنس کے لیے 30 گاڑیوں کی شرط رکاوٹ قرار دے دی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق سخت شرائط کے باعث زیادہ تر گڈز فارورڈنگ ایجنسیاں منظور نہ ہو سکیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے لائسنس شرائط نرم کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے گڈ فارورڈنگ ایجنسی لائسنس کے لیے 30 گاڑیوں کی شرط رکاوٹ قرار دے دی ہے، جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق سخت شرائط کے باعث زیادہ تر گڈ فارورڈنگ ایجنسیاں منظور نہیں ہو سکیں اور محکمہ ٹرانسپورٹ نے لائسنس شرائط نرم کرنے کی سمری بھی وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے گڈز فارورڈنگ ایجنسی لائسنس کے لیے 30 گاڑیوں کی شرط رکاوٹ قرار دے دی ہے، جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق سخت شرائط کے باعث زیادہ تر گڈز فارورڈنگ ایجنسیاں منظور نہیں ہو سکیں۔ ناظرین، اگریگا پاکستان کے سرح تمام اساتذہ اور سرکاری ملازمین کا احتجاج سول سیکریٹریٹ کے باہر مظاہرے میں مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین شریک ہیں۔ مظاہرین کا 30% ڈسپیرٹی الاؤنس بحال اور اسکولوں کی نجکاری روکنے کا مطالبہ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اگریگا پنجاب رحمان باجوہ گروپ کے زیر تمام جو ہے سرکاری ملازمین کا احتجاجی جو مظاہرہ آج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرے میں مختلف ڈپارٹمنٹ کے سرکاری ملازمین اس وقت شریک ہے۔ ٹاؤن ہال سے جو ہے پنجاب سول سیکریٹریٹ تک ریلی کی صورت میں ملازمین وہاں پر پہنچیں گے، تو ان کے کیا مطالبات ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ بتائیے گا جی، کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ تمام جو ملازمین ہیں اپنے جائز حقوق کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کو دھرنے دیتے ہوئے اور احتجاج کرتے ہوئے۔ ان کے جائز مطالبات ہیں کہ جو حقوق جو ہیں وفاقی ملازمین کو دیے گئے ہیں پورے ملک ہونے چاہیے اور وہی سارے حقوق جو ہیں وہ پنجاب کے ملازمین کو بھی دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا لیو انکیشمنٹ کٹ لگا دیا گیا اور ان کے ساتھ جو معاہدے ان کی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ پہ ہوئے تھے وہ اس پہ گورنمنٹ جو ہے قانون تحفظ دیتا ہے ان رائٹس کو، ان پہ گورنمنٹ نے کٹ لگا دیا ہے۔ اور نجکاری کے ذریعے جو عوام کے یہ سکول ہیں، غریب بچوں کے سکول ہیں، ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے گا جی کہ ملازمین دو دھڑوں میں تقسیم ہے، ایک احتجاج کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، اور اب دوسرا گروپ آ گیا ہے، تو اتحاد کے ساتھ کیوں نہیں پروٹیسٹ ہو؟ یہ کب تک ہمارے ساتھ وعدے پہ وعدہ کرتے رہیں گے؟ لیکن ہم استاد ہیں، ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ استاد اینڈ دیکھتا ہے، اب ہمارا اینڈ ہو چکا ہے، اب ہم اپنے مطالبات منوانے کے لیے آئے ہیں جو بالکل جائز ہیں۔ ان کے آپ نے مطالبات سنے، ان کا کہنا ہے کہ جو گریجویٹی اور جو اس کے لیو انکیشمنٹ کے قوانین میں ترمیم کی گئی تھی وہ واپس ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کی آؤٹ سورسنگ جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف۔ اب آپ کو بتائیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نیا سسٹم بچھانے کا پلان۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے شہر میں نیا پبلک ٹرانسپورٹ بچھانے کی اسٹڈی کر لی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی اسٹڈی پنجاب حکومت کو جمع کروا دی گئی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے 8 مختلف فیز میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی تجویز دے دی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت تمام روٹس کو باہمی منسلک کیا جائے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زین العابدین۔ بتائیے زین العابدین سے بھی اس بارے جانیں کہ آپ کو بتا رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا نیا سسٹم بچھانے کا پلان، جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے شہر میں نیا پبلک ٹرانسپورٹ بچھانے کی اسٹڈی کر لی ہے۔ براہ راست سے چلتے ہیں، آپ کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ جی میں ابھی کرا جی سر، مجھے ابھی ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ ایوان جو ہے وہ پنجاب کا ہے یا ضلع وائز ڈیوائیڈ کیا ہوا آپ نے؟ نہیں چلے وہ سر اگلی بات ہے۔ سر ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے بٹھائیں نہ بٹھائیں، مجھے حقائق پتہ ہیں یا نہیں پتہ ہیں۔ سر بندہ کیوں نہیں پکڑا گیا ابھی تک؟ مجھے بتا دیں جی، اس طرح کر لیتے ہیں، اس کیس میں اتنے زیادہ انوالومنٹ ہے سر، تو یہ مجھے بتا دیں کہ میں اس کو پینڈ کر دیتا ہوں۔ جی میں اس کو پینڈ کر دیتا ہوں، آپ اس کے بعد بیٹھ جائیں اپنا سیشن کے بعد، یا اس اپنا کال ٹینشن نوٹس کے بعد منسٹر صاحب کا بھی کوئی بزنس ہے سر، یہ کر لیں۔ دیکھیں سیریس بات کریں نا، آپ بے شک پینڈ کریں، آپ مجاز ہیں، مگر میں ان سے پوچھتا ہوں انویسٹیگیشن انچارج شیخو پورہ کا نام بتا دیں اگر یہ اتنے کیس میں انوالو ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، مطلب جو ہمارے وہاں پہ دیکھیں، جو ہمارے وہاں پہ جو ایس پی انویسٹیگیشن انچارج کسی غریب کی مدد ہی کر رہے ہیں نا، نہیں کریں، کسی ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آلریڈی پولیس کام کر رہی ہے،
پہلے بات تو ان کی سن لینا. آپ بے شک پینٹ کریں مگر نہیں میں اس کو پینٹ کر دیتا ہوں لیکن آپ ان کو ان کی سیٹنگ کرائیں. کرا دیتا ہوں جی میں. آپ ان کی سیٹنگ کرا دیں. جی میں کرا دیتا ہوں. تھینک یو. میں اس کو پینٹ کر رہا ہوں کریمی صاحب. جی نیکسٹ ہے جی قاضی احمد اکبر صاحب. جی قاضی احمد اکبر صاحب تشریف لائے ہیں جی. وڈرا کر گئے ہیں جی. جی ڈسپوز آف. جی جی جناب علی حیدر نور خان نیازی صاحب. جی نیازی صاحب. جی تھینک یو مسٹر اسپیکر. کیا وزیر اعلیٰ عذرائے نوازش بیان فرمائیں گے کہ ضلع میاں والی میں دریافت شدہ سونے کے ذخائر میں وسیع پیمانے پر چوری سے متعلق کتنی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں؟ ان چوری کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ 75 مائکرون سے کم وزن پلاسٹک بیگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور 24 گھنٹوں میں 123 مقامات جبکہ مارکیٹوں کی چیکنگ کی گئی ہے. 438 کلو ممنوع پلاسٹک بیگز کو ضبط کیا گیا ہے. شہر میں 18 مقامات پر ممنوع پلاسٹک بیگز کے استعمال پر 80,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ 75 مائکرون سے کم وزن پلاسٹک بیگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. عمران آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 75 مائکرون سے کم وزن پلاسٹک بیگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. 24 گھنٹوں میں 123 مقامات اور مارکیٹوں کی چیکنگ کی گئی ہے. 438 کلو ممنوع پلاسٹک بیگز ضبط کیے گئے ہیں. شہر میں 18 مقامات پر ممنوع پلاسٹک بیگز کے استعمال پر 80,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. سابقہ ای ڈی ڈاکٹر بلال محی الدین کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹ خالی تھی. محکمہ سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. سابقہ ای ڈی ڈاکٹر بلال محی الدین کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سیٹ خالی تھی. تفصیلات بتا رہے ہیں محمد بلال. بلال بتائیے. جی بالکل. پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی اے سی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. حکومت پنجاب کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور تعیناتی 21 اپریل 2026 سے مؤثر ہو چکی ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن بطور پروفیسر انستھیزیا پی اے سی خدمات اپنے سر انجام دے رہے ہیں. اور پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن 18 سالہ تجربہ کارڈک انستھیزیا اسپیشلسٹ میں رکھتے ہیں اور 3 ماہ کے لیے یا مستقل تعینات تک اپنی جو اضافیاں ہیں یہ جاری رکھیں گے. اور گورنر پنجاب کے حکم پر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب زاہد افضل زبان کے دستخط سے احکامات نافذ کیے گئے ہیں. اور پی اے سی میں اہم انتظامی عہدہ عارضی طور پر پروفیسر سید عمران کے سپرد ہے اور محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے پروفیسر سید عمران الحسن کا یہ کہنا ہے کہ پی آئی سی میں جو نظام ہے پہلے سے بہتر چلایا جائے گا اور پی آئی سی میں جو بھی مریض اپنے علاج معالجے گائے گا اس کو تمام طرح جو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جائے گی تاکہ پی آئی سی کا جو نظم و ضبط ہے وہ بہتر ہو اور پیشنٹ کو. محمد بلال اپڈیٹ کر رہے تھے. بلال آپ کا شکریہ. وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی اسپیکر ملک محمد احمد خان سے اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے اور خواجہ محمد آصف کا ملک محمد احمد خان سے ان کے ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت. وفاقی وزیر نے مرحومہ کے لیے فاتح خوانی جبکہ دعائے مغفرت بھی کی. وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے. حمزہ خورشید سے تفصیلات جانتے ہیں. حمزہ آگاہ کیجیے گا ملاقات کے حوالے سے. ہاں جی بالکل. وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے اسپیکر چیمبر میں تعزیتی ملاقات کی ہے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا جبکہ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی ملک احمد سعید خان، رانا محمد فیاض، رانا ارشد اور سیکرٹری جنرل چودھری عامر حبیب بھی موجود رہے جبکہ پرنسپل سیکرٹری برائے اسپیکر احمد حسین دلی، جاوید اقبال اور ملک محمد علی بھی اس موقع پر موجود رہے جبکہ وفاقی وزیر برائے دفاع خواجہ محمد آصف نے مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی جبکہ انہوں نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا کی ہے جبکہ آج وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملک محمد احمد خان سے ان کے چیمبر میں اسمبلی کے اندر ملاقات ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ.
और अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक से JDC फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। लैब इस्लाहात और सेहत के दीगर इक़दामात बारे तबादला ख्याल किया गया है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। वफ़द का पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत के बेहतरीन इक़दामात पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक से JDC फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। लैब इस्लाहात और दीगर इक़दामात बारे तबादला ख्याल किया गया है। मोहम्मद बिलाल से तफसीलात जानते हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में JDC फाउंडेशन के वफ़द से मुलाकात हुई। इस मौके पर चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब एडवाइजरी कमेटी बराए अमराज़ कल्ब डॉक्टर फरकत आलमगीर, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन नबीला अरफान और एडिशनल सेक्रेटरी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि हुकूमत पंजाब आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियत की फराहमी के लिए कोशिश है और अल्लाह के नज़दीक खिदमत खल्क़ करने वाले इंसान की बड़ी कदर है और मुफ़य्यद हज़रात खिदमत इंसानियत के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सेहत और तिबी तालीम को जदीद बनाने के लिए अमली और जामिया इक़दाम भी किए जा रहे हैं और हुकूमत पंजाब ने सेहत के शुबे में मुतअद्दिद बड़े इक़दाम का आगाज़ किया, जिनमें चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम, गुर्दों और जिगर के इलाज के प्रोग्राम, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट, कर्निया की पेवंदकारी, बालगों के दिल की सर्जरी, एडल्ट कार्डिक सर्जरी, कैंसर के इलाज और स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम शामिल है ताकि